شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. والذی یصورکم فی الارحام، وہی جس طرح چاہے ماں کے شکم میں تمہارا نقشہ بناتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے. سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں، اور جیسے کہ پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 81 آیات کا شان نزول نجران کا وہ وفد عیسائیوں کا جو مدینہ طیبہ آیا تھا، اور جس کے آنے کے 2 مقاصد مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک مقصد ان کا سیاسی تھا اور دوسرا ان کا مقصد اپنے دین کی تبلیغ کرنا تھا، اپنے دین کا پیغام پہنچانا تھا. اور اس وفد کو ہر صورت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے حوالے سے اور ان کا ابن اللہ ہونے کے حوالے سے گفتگو کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دلائل کے ساتھ ان کے اس عقیدے کو رد کیا جو ان کا عقیدہ تھا، جس کے نتیجے میں بات مباہلہ تک پہنچی اور بعد ازاں وفد نجران کو سرنڈر کرنا پڑا، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کر ان کو جزیے پر راضی ہونا پڑا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جانوں کی خلاصی پائی. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بیان کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ بھی خداؤں میں سے ایک خدا ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ان خصوصیات میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، جس کو برس کی بیماری ہوتی ہے، وہ اس کو شفا دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ اڑتا ہوا چل پڑتا ہے، اڑ پڑتا ہے. ایک خوبی ان کی بتائی کہ جو کچھ تم کھاتے ہو، جو تمہارے گھروں میں ذخیرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جاننے والے ہیں. اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ درجہ الہ پر فائز ہے اور 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، جیسے کہ آج بھی عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کے کہتے ہیں، اس نقطہ نظر پر وہ قائم ہے. اس عقیدے کو وہ کہنے والے ہیں اور اس کو خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان خوبیوں کو بیان کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بھی قرار دیا. اور اس حوالے سے آگے اب بات بھی آئے گی. انہوں نے قرآن مجید کے کچھ الفاظ اور ان کے معنوں کو جو متشابہات میں سے ہیں ان کو پکڑا اور کہا کہ دیکھیں تمہارا قرآن خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ کلمت اللہ بھی ہیں، روح من اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، لہذا یہ اللہ کے بیٹوں، اللہ کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ سارے اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 81-82 آیات کا نزول فرمایا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کو رد کر کے صحیح عقیدے کی نشاندہی فرما رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ جو کچھ زمین و آسمان میں چھپا ہوا ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، کیونکہ اللہ کی صفت جو علیم ہے جو اس بات کی طرف نشاندہی اور اشارہ کرتی ہے
کہ اللہ کا علم غیر محدود لا محدود ہے، اس سے کوئی بھی اس کے علم سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا اظہار اس آیت مبارکہ میں فرما دیا اور بتا دیا۔ تم تو صرف اتنا کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا سکتے ہیں کہ تم کیا کھا پی کے آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا ذخیرہ ہے، جب کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، اللہ کی ذات سے کچھ بھی زمین و آسمان کا چھپا ہوا نہیں۔ اگلی بات، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کی اور ان کی الوہیت کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو لہٰذا یہ خصوصیت جو ہے ان کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کرتی ہے، لہٰذا اس خصوصیت کی بنیاد پر وہ درجہ الہ پہ بھی فائز ہیں اور اللہ کے بیٹا ہونے کی بھی وہ خصوصیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، یصورکم فی الارحام، وہ تمہارا نقشہ بناتا ہے، تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، تمہارا مؤنث اور مذکر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، تمہاری بدصورتی اور خوبصورتی کا فیصلہ کرتا ہے، تمہارا ناک لمبا ہو یا چپٹا ہو اس کا فیصلہ کرتا ہے، تمہاری آنکھیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں دنسی ہوئی ہوں نکلی ہوں یہ فیصلہ کرتا ہے، تمہارے کان لمبے ہوں چھوٹے ہوں، یصورکم فی الارحام، وہ جیسا چاہتا ہے اس کی من مرضی ہے، وہ ارحام میں، وہ ماؤں کے شکم میں تمہاری شکلوں کو تخلیق دیتا ہے۔ تم نے صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی بیان کی، وہ کیا کی کہ وہ اپنے ہاتھ سے پرندہ بناتے ہیں، وہ بھی باذن اللہ ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، نکلی ہو یہ فیصلہ کرتا ہے، تمہارے کان لمبے ہوں چھوٹے ہوں، یصورکم فی الارحام، وہ جیسا چاہتا ہے اس کی من مرضی ہے، وہ ارحام میں، وہ ماؤں کے شکم میں تمہاری شکلوں کو تخلیق دیتا ہے۔ تم نے صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی بیان کی، وہ کیا کی کہ وہ اپنے ہاتھ سے پرندہ بناتے ہیں، وہ بھی باذن اللہ ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور ان میں پھونک مارتے ہیں وہ اڑتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ذات ہے، یصورکم فی الارحام، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا انسانوں کے علاوہ جانوروں میں سے جاندار ہوں، جن کی تخلیق ماؤں کے شکم میں ہوتی ہے، وہ اللہ ہے، وہی سب کی شکلوں کو ماؤں کے شکم میں جیسا چاہتا ہے وہ ایسا مصور ہے، وہ ایسے ہی اس کی تصویر بنا دیتا ہے۔ تم نے تو ایک خوبی بیان کی، اللہ تعالیٰ تو ایسی خوبی کے ساتھ متصف ہے جس کا کوئی تقابل اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے معبود مگر وہی اور وہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ غالب بھی ہے، ہاں زبردست بھی ہے اور حکمتوں سے بھرا ہوا بھی ہے۔ یہ ان نجران کے عیسائیوں نے جو باتیں کی ان کا جواب۔ اگلی آیت مبارکہ، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی ہے جس نے تجھ پر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب اتاری، کون سی؟ قرآن مجید۔ اس میں بعض آیتیں محکم ہیں اور جن کے معنی واضح ہیں، جیسے کہ حاشیے میں یہ لکھا ہے بریکٹ میں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری مشابہ ہیں جن کا معنی معلوم یا معین نہیں۔ اس حوالے سے ایک لمبی چوڑی بحث مفسرین نے اپنی تفاسیر میں کی ہے۔ سادی سی بات، مختصر سی بات، عام فہم بات کیا ہے؟ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک طرح کی آیات کو کہتے ہیں محکم آیات، جس کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی جو لغت کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ محکم آیات سے ایسی آیات مراد ہیں جن کے الفاظ بھی واضح ہیں اور جن کا معنی بھی واضح ہے، جن کے الفاظ اور معنی میں کسی طرح کا تردد بھی نہیں ہے، شبہ بھی نہیں ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ محکم آیات سے ایسی آیات مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر انسانوں کو احکامات دے رہے ہیں، جن میں کوئی شک اور جن میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
یعنی مختصر جن کے الفاظ بھی مشکل نہیں اور جن کے معنی میں بھی کوئی شک نہیں۔ دوسری قسم کی آیات کیا ہے؟ وہ ہیں متشابہات، ایسی آیات جن کے الفاظ اور معنی میں متشابہات ہیں، جن میں واضح بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے حوالے سے یہ متشابہ ہیں۔ ان کا الفاظ اور ان کے معنی، ان کے پیچھے ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے، اللہ جانتے ہیں، اور امانتاً اللہ نے یہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، بس دوسرا کوئی کام نہیں ہو۔ ایسے ہی ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حوالے سے فرمایا کہ میں عرش پر مستوی ہوں۔ میں ذرا الفاظ آسان کر دیتا ہوں کہ میں عرش پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ مستوی ہیں۔ وہ کیفیت کیا ہے، وہ صورت کیسی ہے، وہ شکل کیسی ہے، کہ کس طرح کا وہ عرش ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس پہ استوا کیے ہوئے ہیں، ہمارا کام ان باتوں میں پڑھنا نہیں ہے، ہمارا کام صرف اس پہ ایمان لانا ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے جیسے ہم اس وقت اپنی اپنی جگہوں پہ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ایسے مستوی ہے، کیونکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہمارا کام ہے صرف اس پر ایمان لانا، ہمارا کام ان کے باریکیوں میں پڑھنا نہیں ہے۔ ہمارا کام متشابہات کا کام کیا ہے؟ ایسی آیات جو متشابہات میں سے ہیں ان پر ایمان لانا کافی ہے۔ یہ ایمان ہی اللہ کے ہاں معتبر ہوگا، اس میں قرید کرنا آگے اللہ نے بیان بھی کر دیا، وہ ہمارے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، پس وہ تلاش پھیلاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں جو متشابہ چیز ہے فتنے کو پھیلانے کے لیے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں فتنہ ہے وہ ان متشابہات کو پکڑیں گے اور اہل ایمان کے دین کو، ان کے مذہب کو، ان کے ایمان کو کیا کریں گے؟ متردد کریں گے، ان کو شک میں ڈالیں گے۔ یعنی کہ جو کام کرنے کا وہ کریں گے نہیں، وہ محکمات ہیں، وہ تو کام پہلے عمل کر لیں، متشابہات میں ایسا پڑھیں گے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ان کی خواہش کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اور وہ چاہ رہے ہیں جو مشابہ ہیں اس سے وہ تلاش کریں، اس میں پڑھیں، کیا؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ وہ گمراہی اس کے ساتھ تلاش کریں پھرائیں، وابتغاء تاویلہ، اور اس کے ساتھ کیا کریں؟ تعویل کو، دوسرے معنی کو، متشابہ معنی کو، شک و شبہ میں ڈالنے والے معنی کو، اس کے پیچھے لگ جائیں۔ اور اللہ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ جیسے مستوی علی العرش، جیسے حروف مقطعات، اور ایسے کتنی احادیث میں بھی باتیں بیان ہوئی کہ اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے۔ کیسا ہے؟ اس طرح کا بالکل نہیں ہے جیسے میرا ہو رہا، کیونکہ اللہ عیب ہے، اللہ ان عیوب سے سبحان اللہ کے جملے کے ساتھ پاک ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں جن کا علم راسخ ہے، میرے اور آپ جیسے بھی نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں ایک راسخ علم دیا ہے، مضبوط علم، وہ بھی کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی صورت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ جیسے میں ایک اور مثال عرض کا تو ذہن میں آ گئی، تقدیر کے حوالے سے ہمارا کام ہے ایمان لانا، اور نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا اس بحث میں نہ پڑھو کیونکہ تم سے پہلی امتیں اس مسئلے میں گمراہ ہو، کیونکہ تقدیر پہ آج سوالات شروع کریں گے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے جب لکھا ہوا ہے، بندہ کیا کرے پھر جب اس نے غیر مسلم کے گھر پیدا ہونا ہے، تو اس طرح کے جب سوالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر تردد و شک کی وجہ سے ہم ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو راسخ پھر علم کہہ رہے ہیں جو اپنے علم میں یقولون آمنا بہ، ہمارا کام ہے ان چیزوں پر ایمان لانا، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر
الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہ ہو گیا اس کا عام معنی اور مفہوم۔ اس آیت کا معنی بطور خاص نجران والوں کے جو عیسائی آئے تھے، انہوں نے قرآن مجید کی ان الفاظ کے ساتھ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا، اللہ کا کلمہ، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح من اللہ کہا یا روح اللہ کہا، انہوں نے اس طرح کے متشابہ الفاظ سے مسلمانوں کے سامنے یہ مدعا رکھا، تم خود تک کو کہتے ہو یہ اللہ کا کلمہ ہے اور یہ اللہ کی روح ہے، تو مطلب تو یہ ہوا کہ یہ واقعی اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کی الوہیت میں شامل بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے اور قرآن مجید کی آیت محکمات نے ہمارے لیے واضح کر دیا، جب قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، ادھر جاتے نہیں، ادھر دوڑے دوڑے آتے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ واضح حکم ہے۔ یہاں پر مفسر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کلمۃ اللہ سے مراد اللہ کا کلمہ کن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور وہ کیا تھا؟ کن ہو جا، یہ اللہ کا کلمہ کن ہے۔ اور روح اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کا امر، وہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہاں پہ اللہ نے اپنے امر کے ساتھ روح کی تخلیق کا حکم فرمایا، وہ روح پیدا ہو گئی۔ تم متشابہات میں پڑھ کے ان واضح دلیلوں کو جہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، کئی آیات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عیوب سے بیٹے بیٹیوں کے ہونے سے پاک ہے، ان کو تم پڑھتے نہیں اور متشابہات میں پڑھ کے مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ آخری بات، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں کہ جب محکمات موجود ہیں، اللہ کے واضح اعلانات موجود ہیں، انبیاء کے بشر ہونے کے حوالے سے بھی اور علم الغیب اللہ کا خاصہ ہونے کے حوالے سے بھی، اور ہم ایسی آیات جن کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ سا ہے، ان کو پکڑ کر ہم دوسری طرف چل پڑتے ہیں، دوسری راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں جو محکمات کے علاوہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اس رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا علم جتنا چاہا اور یقیناً بہت چاہا وہ اپنے انبیاء کو دیا۔ تمام انبیاء کا علم اپنی جگہ اور فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اپنی جگہ، لیکن پھر بھی اللہ کے علم کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔